الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ رمضان کے بعد ذوالحجہ کا مہینہ بہت اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً اس کا پہلا عشرہ رحمتوں، برکتوں اور عنایتوں کا عشرہ ہے۔ ان 10 دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کے نزدیک بے حد محبوب ہیں۔ اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے جو کہ مذکور ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 969۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے یہاں ان 10 دنوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ ایک شخص اپنی جان اور مال سے جہاد کے لیے جائے اور اس کی کوئی چیز واپس نہ آئے، یعنی وہ شہید ہو گیا ہو۔ ایسے شہید کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنے والے کا عمل ایسا نہیں جو اللہ کو محبوب ہو ان ایام میں عمل کرنے سے۔ اندازہ لگائیے اس عشرے کی فضیلت کا۔ مسند احمد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث نمبر 6154 میں ان الفاظ کے علاوہ، یعنی اس کی جو فضیلت ہے اس کے علاوہ یہ بھی مذکور ہے کہ ان ایام میں تکبیر، تحلیل، تحمید کثرت سے کیا کرو۔ تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور تحمید مطلب الحمدللہ کہنا۔ جو سب سے معروف تکبیرات ہیں ان میں یہ تینوں باتیں موجود ہیں، وہ ہیں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تو جو الفاظ بھی چاہیں ان میں سے دہرائے جا سکتے ہیں اس عشرے میں۔ عبداللہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازاروں میں جا کر بلند آواز سے تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔ ظاہر بات ہے اس کا مقصد ہے کہ دوسروں کو بھی یاد آ جائے اور انہیں توفیق ہو۔ مصنف ابی شیبہ میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 5631، جس میں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد تکبیرات کہا کرتے تھے، یعنی 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک، اور اس عشرے میں پورے 10 دنوں تک تکبیرات پڑھنا صحابہ سے ثابت ہے۔ 9 ذوالحجہ کے متعلق ایک زبردست خوشخبری ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2746 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یہ روزہ پچھلے اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہیں، کیونکہ کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے تو توبہ شرط ہے۔ تو کتنا فضیلت کا حامل ہے یہ ایک دن کا روزہ جس میں 2 سال کے صغیرہ گناہوں سے معافی ملتی ہے، جبکہ عاشوراء یعنی 10 محرم کے روزے کے متعلق ہے کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ لہٰذا ان 10 دنوں میں ضرورت ہے کثرت سے نیک اعمال کرنے کی اور سب طرح کا خیر اپنی جھولی میں بھرنے کی۔ ان ایام میں تکبیرات کی کثرت کے ساتھ ساتھ قرآن پڑھیں، سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، کثرت سے صدقہ کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، رو رو کر توبۃ النصوح کریں، دوسروں کے قصوروں کو معاف کر دیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، انہیں تحفے دیں، ڈنر کرائیں، دیگر خلق خدا کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ نہ صرف عرفہ کا بلکہ پورے 9 دن کا روزہ اگر رکھ سکیں تو رکھیں۔ حج، عمرہ اور قربانی تو اس عشرے کی خاص اعمال ہیں ہی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سبھی ان ایام میں اس کے فضل و رحمت کے جھونکے اپنے دامن میں سمیٹ کر سعادت مندوں میں شامل ہو سکیں۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔